السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ قضائے حاجت کے آداب۔ آج کا سبق کیا ہے؟ قضائے حاجت کے آداب۔ قضائے حاجت مینس حاجت پوری کرنا، قضا پوری کرنے کو کہتے ہیں، اور حاجت ضرورت۔ قضائے حاجت یعنی پاخانہ پیشاب کے آداب۔ صحرا میں، فضا میں، کھلے میدان میں، کھلی جگہ قضائے حاجت کرنا ہو، پاخانہ پیشاب کرنا ہو تو قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پشت کرنا، قبلہ کو اپنے سامنے کرنا یا اپنے پیچھے کرنا، یہ منع ہے اسلام میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کھلی جگہ، کھلے میدان میں، فضا میں، صحرا میں پاخانہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کو اپنے سامنے کرنا یا قبلہ کو اپنے پیچھے کرنا یہ منع ہے۔ نہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کر سکتے ہیں اور نہ قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کر سکتے ہیں، پشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قضائے حاجت کے آداب میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ جب تم قضائے حاجت کو جاؤ تو قبلہ کا استقبال مت کرو، قبلہ کا رخ مت کرو، ولا تستدبروها، اور نہ قبلہ کو اپنے پیچھے رکھو، ولکن شرقوا او غربوا، بلکہ کیا ہو جاؤ، مغرب کو اپنے سامنے کر لو یا مشرق کو، یا پیچھے کر لو۔ کیا مطلب؟ مغرب اور مشرق کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے قضائے حاجت کر سکتے ہیں؟ جی کہیں بھی اچھی طرح سمجھیے، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبلہ کو اپنے آگے پیچھے مت کرو قضائے حاجت کرتے وقت۔ جب قضائے حاجت کو جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ قبلہ کی طرف اپنا پشت رکھ کرو، لیکن کیا ہو جاؤ، پچھم کی طرف گھوم جاؤ، پورب کی طرف گھوم جاؤ۔ پچھم یا پورب کو سامنے رکھو یا پیچھے رکھو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جہاں سے قبلہ گڈ، سامنے پڑا دنیا میں، یہ سینٹر میں، احسن۔ تو بعض جگہ پہ اب مثال کے طور پہ ہم لوگ جبیل میں ہیں، ٹھیک ہے، یا انڈیا میں ہیں، اگر ہم مغرب کو اپنے سامنے کریں گے، پچھم کو، تو ہمارا چہرہ کس طرف ہوگا؟ قبلہ ہی کی طرف ہو جائے گا نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکم دے رہے ہیں کہ پچھم کو پورب کو کرو؟ مگر وہ پہلے تو فرما دیے نا کہ قبلے جی، کی تو طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں کی؟ مدینہ میں کی، اور مدینہ سے قبلہ کس طرف پڑتا ہے؟ پچھم پورب نہیں پڑتا، جی جنوب میں پڑتا ہے۔ وعلیکم السلام، ہے کہ نہیں؟ مدینہ سے مکہ کس طرف ہے قبلہ؟ مغرب میں نہیں ہے، جنوب میں ہے، تو اس لیے کہا کہ پچھم ہو یا پورب ہو جا، مطلب جنوب نہیں ہونا، اس لیے کہ جنوب ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ قبلہ سامنے آ جائے گا۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ پچھم پورب نہیں ہے، اتر دکھن نہیں ہے، قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ جی ہاں، تو یہ مدینہ کے لیے آپ نے فرمایا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، اس طرف سے قبلہ جس طرف ہو اس طرف قضائے حاجت کرتے وقت نہ رخ کر سکتا ہے نہ پشت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اوپن، ہاں اوپن، کھلی جگہوں پہ، بند میں آگے بات آ رہی ہے۔ نہیں، حدیث ہے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی۔ اور اگر ہاں سب موجود ہے، نمبر 144 صحیح بخاری اور صحیح مسلم 264۔
بعد میں لے لیجیے گا نمبر تاکہ ہمارا وقت بچے. لیکن اگر قضاء حاجت بند جگہ پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیت الخلاء بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا قضاء حاجت کرتے وقت انسان کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، کوئی دیوار ہے، کوئی پیڑ ہے، درخت ہے، جھاڑ ہے، کوئی بند ہے، تو ایسی صورت میں اگر قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے یا پشت کرتا ہے تو یہ منع نہیں ہے اور اس پر گناہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے آج کل کے زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں عام طور سے، ہے نا، پردے میں ہوتا ہے، تو اس طرح کے ٹوائلٹ میں کسی بھی جہت آپ رخ کر کے یا پشت کر کے قضاء حاجت کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی بھی، یہ منع نہیں ہے. یا اسی طرح سے کسی ایسی جگہ پہ آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں کہ آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی دیوار ہے، کوئی درخت ہے، کوئی باندھ ہے، کوئی حائل ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر گناہ نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ آدمی وہاں بھی احتیاط کرے، پرہیز کرے، تاکہ قبلے کا ادب احترام زیادہ ہو، لیکن گناہ نہیں ہے اگر اس طرف پشت کرے یا رخ کرے تو. دلیل اس کی کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فی بیتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے گھر میں پیشاب کر رہے تھے تو شام کی طرف رخ تھا اور کعبہ پیچھے تھا. رخ کس طرف تھا؟ ملک شام کی طرف، اور پشت کس طرف تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو ابھی آپ نے حدیث سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف رخ مت کرو اور پشت بھی مت کرو. اور یہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ جب قضاء حاجت کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو ملک شام کی طرف رخ ہے اور پشت کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظاہر میں ٹکراؤ ہوا، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے. یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ گھر کا معاملہ. ٹھیک ہے، جب آپ کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کے درمیان اور آپ کے درمیان گھر حائل تھا، سمجھ گئے نا؟ دیوار، گھر کی دیوار حائل تھی، گھر حائل تھا، تو اس لیے فرق کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یعنی بلا دلیل یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کا کوئی احترام نہیں ہے، کیا ایسی بات کیسے کر رہے ہیں، تو دلیل اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں، کھلی جگہ میں اور بند جگہ میں. دوسری دلیل یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، شیخ البانی وغیرہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. مروان کہتے ہیں کہ اناخ ابن عمر بعیرہ مستقبل القبلہ، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اونٹ کو قبلہ کی طرف کر دیا. اونٹ کو کس طرف کر دیا؟ قبلہ کی طرف کر دیا. ثم جلس یبول الیہ، پھر اس طرف بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ قبلہ ہے مثال کے طور پر. ابن عمر نے یہاں پہ اونٹ کو کر دیا اور پھر یہاں بیٹھ کے اس طرف گھوم کے پیشاب کرنے لگے. کون؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما. فقلت ابا عبد الرحمن، تو مروان کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، کنیت تھی، الیس قد نہی عن ھذا، یہ تو منع ہے، آپ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ پیشاب کر رہے ہیں، یہ تو منع ہے. تو کہا بلا انما نہی عن ھذا فی الفضاء، بولا ہاں میں جانتا ہوں یہ منع ہے، لیکن منع کہاں ہے؟ فضا میں، صحرا میں، کھلے میں منع ہے. اما اذا کان بینک و بین القبلۃ شیء یسترک فلا باس، لیکن جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو جو پردہ کر رہی ہو، حائل ہو، فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قبلہ اور ابن عمر کے درمیان کون چیز حائل تھی؟ وہاں پہ اونٹ تھا، لہذا آپ نے ان کی اس طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ واضح ہو گیا دلیلوں کے ساتھ. جی، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال؟ پاؤں کرتے ہیں شیخ کو بولتے ہیں صحیح نہیں. جی، پاؤں بولتے ہیں کلر کب نہیں کرو اپنے یہاں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، منع صرف اس کے لیے ہے
قضاء حاجت کے وقت، وہ بھی کھلے میں. باقی وہ منع نہیں ہے، ہم لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں قبلہ کی طرف، یہ منع نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو جائز ہے. اچھا، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہتر ہے کہ نہ کرے آدمی، لیکن اگر سر جھکا رہے اس وقت پیر کر کے ہم بیٹھے تو اچھا نہیں. لیکن ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی بند جگہ پر بھی ایسا نہ کرے، قبلہ کی طرف رخ نہ کرے یا پیٹھ نہ کرے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. وہی حال پاؤں کے ہے، پاؤں کا ہے. حرم میں کعبۃ اللہ کے سامنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو ایسا پیر کر کے بیٹھتے ہیں. ہاں تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ادباً اور احتراماً. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے؟ نہیں ایسے تو نہیں. کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ منع نہیں ہے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر درس دیتے تھے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہے کون ہے؟ چاروں امام میں سے ایک امام ہے نا مشہور، جو چاروں امام جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں. وہ حدیث کا درس دیتے تھے. کیسے درس دیتے تھے؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر. اس کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے ادب احترام نہیں کیا خانہ کعبہ کا. پیر تو نہیں کیا. نہیں، پیر اور پیٹھ میں فرق نہیں. پیٹھ کا معاملہ تو اور خطرناک ہے پیر سے بھی، ہے کہ نہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے اذان دیا. یہ بے حرمتی، بے ادبی ہے. یہ کہنے والے کہیں گے کیا یہ تو بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ پاؤں کیسے رکھ دیے. تو یہ سب اپنی طرف سے ہم شریعت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، جو منع ہے وہاں پہ منع ہے، جو منع نہیں ہے خلاص جائز ہے. آپ کی مرضی کہ آپ اس سے پرہیز کریں، احتیاط کریں ادب احترام کے لیے، آپ کی مرضی، اچھی بات ہے. لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے. اس کے بعد قضاء حاجت کے آداب میں سے، جلدی کرتے ہیں، بہت چل گیا. جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو قضاء حاجت کے لیے، ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. داخل ہونے کے بعد یا داخل ہونے سے پہلے؟ کتنا پہلے؟ 5-10 منٹ. ہاں، ٹوائلٹ میں مطلب جاتے ہوئے اس میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد داخل ہوں گے، یہ کہیں گے اس کے بعد داخل ہوں گے. اچھا، اور جب نکلیں گے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر ٹوائلٹ سے جب نکلیں گے تو غفرانک. جی ہاں، یہ سب کہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ خبیث جنات اور سرکش شیاطین، ان کے جو نر اور مادہ ہیں، مرد عورت، سب سے. اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ ٹوائلٹ جو ہے پاخانہ پیشاب کی جگہ، یہ شیطانوں کا اور سرکش جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے. اور جب فارغ ہو گئے الحمدللہ، اپنی ضرورت پوری ہو گئی، تو باہر نکل کے کہیں گے غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. کیوں کہیں گے اللہ؟ کوئی گناہ کیا وہاں جا کے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے؟ اس دوران جو ہے نا زبان ہماری ذکر سے جو ہے نا، یہ صحیح ہے ماشاء اللہ. جب تک وہاں رہے اللہ کا ذکر نہیں کر پائے. ٹوائلٹ میں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے نا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا. تو اس پر اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ میں داخل ہوں بیت الخلاء میں، تو داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں بڑھائیں؟ لیفٹ، بایاں پاؤں. ٹھیک ہے. اور جب نکلیں تو دایاں پاؤں، رائٹ. کیوں ایسا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برخلاف مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں بڑھائیں گے داخل ہوتے اور جب نکلیں گے تو کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پاک جگہ ہے. تو قاعدہ ہے اسلام کے اندر کہ ہر وہ کام جس میں دایاں بایاں دونوں استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کام اچھا ہے تو پہلے دایاں استعمال کریں گے پھر بایاں. ٹھیک ہے. جیسے مسجد میں داخلہ ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے. وضو غسل میں پہلے دائیں طرف دھوئیں گے نا، اس کے بعد بائیں طرف. جی، تو جو بھی اچھا کام ہے دائیں سے شروعات کریں گے، پہلے دائیں. ایک منٹ. اس کے بعد اور جو اچھا کام نہیں ہے
تو اس میں کیا کریں گے؟ پہلے بائیں کا استعمال کریں گے، جیسے کہ ٹوائلٹ میں داخل ہونے کے لیے. جی ہاں سپریٹ ہے بنا ہوا وضو کرنے کا. ایک ہے کہ مطلب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے لیے یہ جگہ ہے، اور ایک ہے کہ یہاں پہ الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے دھونے کے لیے، نہانے. کوئی بات نہیں، تو اس میں نہا دھو سکتا ہے. ہاں دل میں کہیں بسم اللہ، زبان سے نہ کہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آدمی قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہ پہ جائے تو آبادی سے دور ہو جائے، لوگوں سے دور ہو جائے، لوگوں سے اوجھل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پردہ میں کرے، اس لیے کہ کھلی جگہ پہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ دور ہو جائیں آبادی سے، اور پردہ کر کے جو ہے مطلب پردے والی جگہ پہ کوشش کریں بیٹھنے کی. لوگوں کی نظروں سے پردہ ہونا چاہیے. شرمگاہ کو مطلب لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غائب ہو جاتے تھے لوگوں کی نظروں سے، اور اس کے بعد بول و براز کیا کرتے تھے. اور اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آداب میں سے ہے. اسی طریقے سے قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب باہر جائے قضاء حاجت کرنے کے لیے، آج بھی دیہات وغیرہ میں بہت ساری جگہوں کو ٹوائلٹس نہیں بنے ہوئے ہیں، لوگ باہر جاتے ہیں، تو نرم جگہ کو اختیار کرے پیشاب کرنے کے لیے. سخت جگہ نہ ہو، نرم جگہ ہو. ٹھیک ہے. کیوں؟ سخت جگہ ہوگی تو پیشاب کی چھینٹیں پڑ سکتے ہیں. جی ہاں. نہ بھی پڑے پیشاب کے چھینٹے تو انسان کو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید چھینٹے پڑ گئے ہوں گے. تو اس لیے سخت جگہ کا استعمال نہ کرے، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ کا استعمال کرے. اچھا. اسی طریقے سے قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو اس میں جیسے تالاب ہے، کنواں ہے، السلام ورحمۃ اللہ، تو ایسی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہا عن البول فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، تم میں سے کوئی ایسے پانی میں جو ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے پیشاب نہ کرے اور پھر اس کے بعد اسی میں غسل کرے. تو ایسا مت کرو. عام طور سے دیہات میں لوگ تالاب میں اسی میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور پھر اسی میں غسل بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس پیشاب کی وجہ سے وہ پانی پاک ہوا یا ناپاک، اس کی بحث پہلے ہو چکی ہے. پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ پانی اگر زیادہ ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ 3 اوصاف جو ہیں. جی سب بیان ہو چکا ہے پہلے. اسی طریقے سے پخانہ پیشاب کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے. پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے. پکڑنا ہو تو بائیں ہاتھ کا استعمال کریں. اور اسی طریقے سے جب دھوئیں، استنجا کریں، دھوئیں تو دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے دھوئیں. پکڑنا بھی ہو تو بائیں ہاتھ سے اور دھونا بھی ہو تو بائیں ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ ولا یستنجی بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو نہ دائیں ہاتھ سے چھوئے، پکڑے، اور نہ دائیں ہاتھ سے دھوئے، استنجا کرے. اسی طریقے سے پخانہ پیشاب کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں پخانہ پیشاب کرنا منع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مشہور حدیث معلوم ہے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. منع کس بات سے کیا؟ کہ اس کو ڈانٹو نہیں، مارو نہیں.
اور پھر سمجھایا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ. تو مسجد میں منع ہے. راستے میں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، ایسی جگہ پر بھی پخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سایہ دار جگہ ہے، سایہ دار جگہ ہے، درخت ہے، دیوار ہے، سایہ ہے، تو وہاں پہ بھی پخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جانور انسان آ کے آرام کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے. اسی طریقے سے پارکوں میں، باغوں میں، پارکوں میں پخانہ پیشاب کرنا، اس لیے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. اسی طریقے سے پھلدار درخت کے نیچے لوگ پھل کھانے کے لیے وہاں پہ جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اسی طرح سے جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی وادی ہے، پانی کا گزر ہوتا ہے، یا وہاں پہ پانی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں سے پانی لیتے ہیں، جانور وہاں پہ جا کے پانی پیتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر پخانہ پیشاب کرنا منع ہے. جی ہاں. حدیث اس سلسلے میں سنیے: اتقوا الملائن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل. 3 لعنتی چیزوں سے بچو، 3 لعنتی عمل سے بچو. کیا ہے؟ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ آتے جاتے ہیں پانی کے لیے یا آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے، پھل کھانے کے لیے، ایسی جگہوں پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، پارک وغیرہ سب اس میں شامل ہے. ایسی جگہ پر بول و براز کرنے سے، پخانہ پیشاب کرنے سے، یہ لعنت والا کام ہے، اس سے بچو. وقارعۃ الطریق، اور بیچ راستے پر پیشاب کرنا، اس سے بچو. وذل، اور سائے کی جگہ پر پیشاب کرنا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللعنین، 2 لعنت والی چیز سے بچو. الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے راستے میں پخانہ پیشاب کرتا ہے یا سایہ دار جگہ پر. اچھا، اسی طریقے سے قبرستان میں پخانہ پیشاب کرنا، قبر پر پخانہ پیشاب کرنا، یہ بھی سخت منع ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ابالی وسط القبور قضیت حاجتی او وسط السوق. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں قضائے حاجت کروں قبرستان کے بیچوں بیچ یا بازار کے بیچوں بیچ. کیا مطلب اس کا؟ ہاں، دونوں کا گناہ برابر. جس طرح سے آپ بیچ بازار میں جا کر لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اسی طرح سے قبرستان میں جا کر بھی پخانہ پیشاب کرنا منع ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقْ ثِيَابَهُ فَتُخْلَصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. کہ تم میں سے کوئی ایک انگارے پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کا کپڑا جل جائے، یہاں تک کہ اس کی کھال تک آگ پہنچ جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پہ جا کے بیٹھے. تو قبر پہ بیٹھنا، قبر پہ چلنا، یہ جب منع ہے تو پھر پخانہ پیشاب کرنا تو اور زیادہ منع ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے قبروں پہ نہیں چلنا چاہیے، قبروں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے پخانہ پیشاب کے آداب میں سے یہ ہے کہ پخانہ پیشاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا زبان سے، یہ منع ہے. زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کے حمد ثنا بیان کرنا، یہ سب منع ہے پخانہ پیشاب کرتے وقت. ٹھیک ہے. اذان کا جواب دینا، کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، ٹھیک ہے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. یا باہر کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، یہ شخص پخانہ پیشاب پہ بیٹھا ہوا، وہ کیا جواب دے گا؟ یرحمک اللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. یہ سب منع ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اس میں ادب اور احترام ہے، اور اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مر رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ، کہ ایک آدمی کا گزر ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، تو اس آدمی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا منع ہے. یا کوئی بات چیت کرنا، کلام کرنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے. آج کل لوگ فون پہ بات کرتے ہیں پخانہ پیشاب کرتے ہوئے ٹوائلٹ میں، یہ منع ہے، مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے. کم سے کم مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ سب سلام کلام یہ سب مکروہ ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ تو سیدھے منع ہی ہوگا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے.
اچھا، اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے مطلب ایسا نہ ہو کہ ہوا جو ہے نا مخالف ہے اور اس کے سامنے جا کر پیشاب کرے آدمی، تو یہ منع ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہے، یا چھینٹا نہ بھی پڑے تو وسوسہ تو رہے گا کہ ہوا ادھر ہی آ رہی ہے اور ادھر ہی گھوم کے پیشاب کر رہے ہیں تو چھینٹے تو پڑیں گے ہی، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی ہول میں، بل میں، سوراخ میں پیشاب کرنا، جی ہاں یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا ان یبال فی الجحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سوراخ میں پیشاب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا قتادہ سے جو راوی ہیں حدیث کے راویوں میں سے ہے کہ اس میں کون سی بات ہے، تو کہا انہا مساکن الجن، اس لیے کہ سوراخ وغیرہ ہول وغیرہ کیا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات وہاں رہتے ہیں، تو آپ اس میں پیشاب کریں گے جنات آپ پر ناراض ہو جائے گا، آپ پر سوار ہو جائے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی موذی جانور بھی ہو سکتے ہیں، سانپ کیڑے بچھو وغیرہ ہو سکتے ہیں، وہ نکل کے آپ کو ڈس سکتے ہیں، تو اس لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو یا قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، اس طرح کوئی دین کی بات ہو، اپنے ساتھ لے کر ٹوائلٹ میں نہ جائے ایسی چیز کو لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، نکال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا نا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہمارے جیب میں کچھ ہے، قرآن، چھوٹا قرآن عام طور سے بعض لوگ رکھے رہتے ہیں، یا صبح شام کی دعا یا حسن المسلم یا اس طرح کی چیز، تو اس کو نکال دیا کریں، اس کے بعد اندر جائیں۔ لیکن اگر مجبوری ہو، کوئی ایسی حاجت اور ضرورت ہو کہ اس کو لے کے جانا ہی پڑے گا، تو ایسی صورت میں جیسے کیا ہو سکتا ہے، نہیں موبائل تو لے کے جا سکتے ہیں، موبائل میں کیا ہے، موبائل کے اندر ہے نا، موبائل کے اندر اگر قرآن حدیث کی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایسے جیسے حافظ ہے، حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن رہتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، اسی طرح سے موبائل ہے، موبائل کے اندر جو ہے تو کوئی بات نہیں، اسکرین پہ نہیں ہونا چاہیے سامنے، ہاں اسکرین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو مجبوری کی بات بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نوٹ ہو، روپے پیسے کا نوٹ ہو، اس میں لکھا ہو اللہ کا نام، جیسے سعودی عرب میں پہلے، ابھی ہے کہ نہیں معلوم، 1 ریال میں لکھا رہتا تھا پہلے، ابھی ہے کہ نہیں، ہاں، تو وہ آپ کے جیب میں ہے، پرس میں، کیا کریں گے، لے کے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو باہر رکھ دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر ڈر ہے کہ کوئی لے جائے گا، چوری کر لے گا، تو یہی مجبوری ہے، آپ اندر باہر نہیں رکھیے، اندر پرس کے اندر چھپا کے رکھیے۔ اچھا، اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایسے حمام میں، حمام کس کو کہتے ہیں، نہانے کی جگہ، پیشاب نہ کرے کہ جس میں سے پانی نکلنے کا، پیشاب نکلنے کا باہر راستہ نہ ہو، جیسے کہ پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، پچھلے زمانے میں جب نہاتے تھے تو پانی وہیں پہ رہتا تھا، آج کی طرح سے پکی زمین نہیں ہوتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی، نہا رہے ہیں اور پانی وہیں پہ رہتا ہے، تو ایسی جگہ پر پاخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل حمام جو ہوتا ہے پکا ہوتا ہے، پانی وہاں پہ رکتا نہیں ہے، پانی باہر نکل جاتا ہے، پیشاب کرتے پیشاب چلا جاتا ہے، تو اس طرح کے حمام میں اگر نہائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کب ہے؟ جب کچی زمین ہو، جہاں سے پانی آگے نہ نکلتا۔ اچھا، منع کیوں ہے ایسی جگہ پہ، کچی زمین پہ؟ اس لیے کہ پیشاب وہیں پہ رہ جائے گا تو آپ کے بدن میں لگ سکتا ہے، آپ ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بلا حاجت و ضرورت پاخانہ پیشاب کی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے، ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں، اب فارغ ہو گئے ہیں، آپ کو حاجت نہیں، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل بہت ہوتا ہے،
मोबाइल की वजह से। हाँ, न्यूज़ पेपर लोग पढ़ते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये मना है। क्यों? इसलिए कि वो अच्छी जगह नहीं है, नापाक जगह है, खबीस जगह है, और वहाँ पे शैतान जिन्नात हो सकते हैं। तो वो जगह वहाँ जब तक आप रहेंगे, अल्लाह के जिक्र से दूर रहेंगे, तो कैसे कोई गवारा करेगा कि वहाँ पे बिला हाजत ज़रूरत बैठा रहे। तो ये अक्ल और शरीयत के भी खिलाफ है, फितरत के भी खिलाफ है। अच्छा, इसी तरह से पखाना पेशाब करने के आदाब में से ये है कि खड़े होकर पेशाब करना। खड़े होकर पेशाब करने का क्या हुक्म है? खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उंगली तो मना है, लेकिन वैसी जगह है जहाँ पे गंदगी हो, आदमी जो बैठ नहीं सकता। बेहतर है कि आदमी बैठकर पेशाब करे। ठीक है, बेहतर है कि आदमी बैठकर पेशाब करे, इसी को अपना मामूल बनाए, इसी को अपनी आदत बनाए। बिला हाजत और ज़रूरत खड़े होकर पेशाब ना करे। ठीक है, जहाँ पर बैठकर पेशाब करना मुमकिन ना हो, जैसे आजकल बहुत सारी जगहों पे ऐसा बना रहता है कि खड़े होकर ही आपको पेशाब करना पड़ेगा, या बाद लोग ऐसा कपड़ा पहने होते हैं, हाँ, तो या ऐसा टाइट जो है पैंट पहने रहते हैं कि बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, तो खड़े होकर पेशाब करेगा। तो खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है या नाजायज़ है? खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि छींटा ना पड़े, छींटा ना पड़े, और ये कि पर्दा हो। बैठकर करने में पर्दा रहता है, खड़े होकर करने में पर्दा नहीं रहता है। तो ऐसा ना हो कि लोग देख रहे हों, इससे बचना ज़रूरी है, यह शर्त है। और फिर ये कि खड़े होकर कर रहे हैं तो छींटा नहीं पड़ना चाहिए। खड़े होकर पेशाब करने में छींटा पड़ने का ज़्यादा खदशा रहता है। तो जब ये दो शर्तों को आप फॉलो कर रहे हैं कि पर्दा भी है और छींटा भी नहीं पड़ रहा है, तो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। दलील क्या है कि खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं? अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबात क़ौमिन फ़बाल क़ाइमन सुम्मा दआ बिमाइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह आए, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग क्या करते थे? कचरे फेंकते थे। कचरा फेंकने की जगह थी, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और खड़े होकर पेशाब किया। उसके बाद फिर पानी मंगाया और आपने वज़ू किया। ये सही हदीस है, ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर पेशाब किया। आपका मामूल नहीं था खड़े होकर पेशाब करने का, आदत नहीं थी, बैठ कर किया करते थे, लेकिन इस बार आपने खड़े होकर पेशाब किया। तो ये इस बात की दलील है कि खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है, गुनाह नहीं है, लेकिन इंसान को मामूल बैठकर ही पेशाब करने का बनाना चाहिए, और कभी ज़रूरत हो खड़े होकर पेशाब कर सकता है, कोई गुनाह नहीं होगा, बशर्ते के पर्दा हो और छींटा ना पड़े। इसलिए कि जानते हैं छींटा अगर पड़ेगा तो कितना बड़ा गुनाह है, कब्र में अजाब होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों से हुआ, तो आपने क्या फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है। एक को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो चुगली करता था, ग़ीबत करता था, और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अच्छा, उसके बाद इस्तिजमार की कुछ बात 2-4 मिनट में पढ़ लेते हैं। इससे पहले इस्तिंजा का बयान हुआ था। इस्तिंजा का मतलब क्या होता है? पखाना पेशाब करने के बाद उस जगह को साफ करना पानी से, इसको कहते हैं इस्तिंजा। और इस्तिजमार किसको कहते हैं? पखाना पेशाब करने के बाद पत्थर से, या जो पत्थर के कायम मकाम है उसका इस्तेमाल करके उस जगह को साफ करना। ठीक है, उसको इस्तिजमार कहते हैं। ये पत्थर या पत्थर के जो कायम मकाम है, पत्थर के कायम मकाम क्या है? पेपर है, टिश्यू पेपर है, कपड़ा है, लकड़ी है। ठीक है, तो ये सब अगर पाक हों और इनके अंदर साफ करने की सलाहियत हो तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं पखाना पेशाब को साफ करने के लिए। ठीक है, ये जायज़ है, पानी भी जायज़ है और ये भी जायज़ है, और दोनों का इस्तेमाल करें, पहले ये और फिर पानी, तो और अच्छी बात है। इस्तिजमार, इस्तिजमार, ठीक है। लेकिन जब इस्तिजमार करें, यानी पानी के अलावा दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें पखाना पेशाब
سے فارغ ہونے کے بعد صاف کرنے کے لیے تو 3 ہونا چاہیے. 3 پتھروں کا ذکر آیا حدیث کے اندر. 3 پتھر سے کم نہیں ہونا چاہیے. یا ایک پتھر ہو لیکن اس میں وہ مثلث ہو. ہاں 3 کونے اس میں بنے ہوں, 3 بار اس کا استعمال کر سکتے ہو. کوئی بڑا پتھر ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کنکر وغیرہ ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں. مٹی ہے, ڈھیلا مٹی کہتے ہیں, اس سے بھی کر سکتے ہیں. پتھر ضروری نہیں ہے. پتھر کا لفظ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ پتھر ہی مدینہ وغیرہ میں پتھر ہی زیادہ ہے کہ نہیں. مکہ مدینہ عرب میں زیادہ پتھریلی زمین ہوتی ہے, تو اس لیے پتھر کا لفظ آیا, ورنہ ٹیشو پیپر پتھر سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں صفائی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہانا ان نستنجی بالیمین وان نستنجی باقل من 3 احجار وان نستنجی برجین او عظم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں, اور اس بات سے کہ 3 پتھر سے کم کا استعمال کریں صفائی کے لیے, اور یہ کہ گوبر یا ہڈی کا استعمال کریں استنجا میں, استجمار میں. اس سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی پخانہ پیشاب کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, بڑی سی چٹان ہے, بڑا سا پتھر ہے, ٹھیک ہے, اس سے صفائی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. 3 مختلف جگہوں پر جو ہے نا اپنی شرمگاہ کو اس پہ صاف کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کہ حدیث میں پتھر کا لفظ آیا نا. جب چھوٹا پتھر استعمال کر سکتے ہیں تو بڑا چٹان کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ یہ سب فقہ اسی کو کہتے ہیں. ایک حدیث ہے, اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو چٹان میں مختلف 3 مختلف جگہوں پر اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو رکھ کر صاف کر لے تو صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پانی بھی ہونے کی صورت نہیں, پانی اگر ہے تو بھی ہم پتھر کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ شرط نہیں ہے کہ پانی موجود نہ ہو. ہاں, یہ شرط نہیں ہے پانی موجود نہ ہو تبھی پتھر کا استعمال کریں گے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. بہتر ہے کہ آدمی پانی کا استعمال کرے, پانی ہے تو پانی چھوڑ کے کیوں اس کا استعمال کرے. لیکن اگر کوئی پانی کو بچانا چاہتا ہے یا کچھ اور اس کی مرضی کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ صفائی نہیں ہوئی, وہ پاک ہو گئی, صفائی اس کی ہو گئی. صفائی پانی سے یہ سب تک اچھی ہو سکتی ہے. حدیث میں ہمیں اجازت ہے نا پتھر کا استعمال کرنے کی. اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہ بولتے, حدیث کے سامنے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے. آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ کو اچھی صفائی چاہیے, آپ پانی کا استعمال کیجیے, لیکن آپ پتھر کو منع نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی ہے تو پتھر کا استعمال تم کیوں کرتے ہو, ہم منع نہیں کر سکتے, اس کی مرضی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں دیوار ہے یا زمین ہے, اس پہ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو رکھ کے صاف کر لیتا ہے. یہ سب مسائل اس لیے بیان کیے جانا کہ کبھی اس طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. پتھر نہیں ہے, پانی نہیں ہے کہ نہیں, ٹیشو نہیں ہے, دیوار ہے, زمین ہے, بڑا سی چٹان ہے, تو اسلام کے اندر آسانی ہے, ان چیزوں کا استعمال آدمی کر سکتا ہے. اچھا, کوئی ایسی چیز جو گیلی ہو, کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں استجمار میں؟ گیلی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس پہ پیشاب پڑے گا وہ پھیل جائے گا, ہے کہ نہیں, اور جس کو آپ صاف کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی وہ جو ہے, تو اس لیے گیلی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح سے استجمار میں گوبر کا استعمال کرنا جائز نہیں اور ہڈی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ابھی آپ نے حدیث سنی ہے, ایک دوسری بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 پتھر لے کر آؤ میرے لیے, 3 پتھر لے کر آؤ میرے لیے. صحابی کہتے ہیں کہ میں 2 پتھر مجھے ملا, میں لے کے آیا, تیسرا پتھر نہیں ملا, تو میں نے کیا کر لیا, میں نے گوبر لے لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, گوبر نہیں چلے گا, گوبر اور ہڈی کا استعمال جائز نہیں ہے استجمار میں. جی ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ گوبر جو ہے جنات کے جانوروں کا کھانا ہے, اور ہڈیاں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں وہ جنات کی خوراک ہے. ٹھیک ہے, تو استعمال کریں گے تو جنات ناراض ہو جائیں گے, پھر آپ اسے لڑتے رہیے, ہے کہ نہیں. تو یہ ہے. اسی طریقے سے استنجا میں یا استجمار میں کھانے پینے کی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیز کا استعمال کرنا, بریڈ وغیرہ ہے, روٹی وغیرہ ہے, یا اس طرح کی چیز
نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانے پینے کی چیز ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ مال ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں, گویا کہ برباد کر رہے ہیں. پوچھا جائے گا, نعمت ہے اللہ کی, ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ نعمت کی ناشکری ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ پیپر, ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی کچھ لکھا ہوا ہے دین کی بات تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے ادب و احترام کے قبیل سے. تو اس طرح سے الحمدللہ قضاء حاجت کے تمام آداب تقریباً آگے ہے. کچھ رہ گیا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جو یوز کرتے ہیں لیکن وہ جذب کر لیتا ہے, ہاں نہیں کرتا. پانی میں جو کچا پن چھوڑتا ہے اس کے بعد ٹیشو کا استعمال کر لیجیے, جو خشک پیپر ہے اس کا استعمال کر لیجیے. اور پھر ایک وہ بچہ ہے نا, وہ تو بچہ ہے, وہ تو نماز نہیں پڑھے گا. اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ دھو لیجیے, یوز کر سکتے ہیں, وائپ سے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسک بات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ, ہم بس کچھ بات بتا دیتے ہیں. ایک چیز کہ پانی سے جو صفائی ہے پخانہ پیشاب کرنے کے بعد, تو مطلب کتنی بار دھوئیں گے؟ یقین ہونا چاہیے, یا بعض لوگ جو ہے وسوسہ 1000 بار دھوتے رہے, یقین ہی نہیں آتا ہے بعض لوگوں کو. اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, کتنی بار یہ متعین نہیں ہے. ایک بار میں کسی کا ہو جاتا ہے پاک ہو گیا, کسی کا 2 بار میں ہوتا ہے تو 2 بار, 3 بار میں ہوتا ہے 3 بار. کوئی عدد متعین نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں 1 بار میں نہیں ہوگا, 2 بار میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, عدد متعین نہیں ہے. 1 بار میں صاف ہو گیا تو پاک ہوگا. پتھر کا کیا معاملہ ہے؟ تو پتھر کی بات ابھی آئی کہ 3 بار سے کم نہیں ہونا چاہیے. یا تو 3 پتھر ہو یا 1 ہے تو اس کا 3 بار استعمال کریں الگ الگ کونے سے. ٹھیک ہے. اور اگر 3 بار میں بھی نہیں ہوا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ 3 بار کا استعمال کر کے نہیں ہوا صاف, تو آپ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں. 5 7 9 وطر طاق عدد میں, وطر میں طاق عدد میں, اس لیے کہ حدیث میں طاق عدد کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے سنا کہ قضاء حاجت کے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا بات کرنا منع ہے, لیکن کھاتے پیتے وقت سلام کر سکتے ہیں, سلام کا جواب دے سکتے ہیں, بات چیت ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پیتے وقت بھی سلام کرنا یا جواب دینا یا بات چیت کرنا منع ہے. ایسا نہیں ہے, نہیں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. صرف کھانا پیشاب سے منع ہے, دوسری چیزوں میں منع نہیں ہے, کھانے پینے میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کسی نے سلام کیا تو آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں, منع نہیں ہے. نماز میں بھی دے سکتے ہیں اشارے سے. ہاں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اشارے سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے سوتے وقت اگر پاؤں قبلہ کی طرف ہے تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, اس لیے کہ منع نہیں ہے. قرآن حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا. آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب احترام کرو, قبلہ کی طرف نہیں رکھو, ٹھیک ہے, اچھا, یعنی گڈ اور بیٹر کی بات ہے. بس یہ نہیں کہیں کہ حرام ہے, گناہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ منع نہیں ہے. اسی طرح سے آدمی بیٹھا ہوا ہے, قبلہ کی طرف جو ہے پاؤں ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قبلہ کی طرف پاؤں ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ قرآن بالکل سامنے نہیں ہونا چاہیے, پاؤں کے سامنے یا بالکل پیٹھ کے پیچھے. یہ قرآن کے ادب احترام کے خلاف ہے. دور ہے قرآن تو کوئی بات نہیں, نزدیک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ چیز اگر حرام ہوتی, جو سوتے وقت بیٹھتے وقت, تو اس بارے میں بھی آیت اور حدیث ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خانہ پیشاب کے لیے کہا ہے, لہٰذا اسی کے ساتھ خاص ہوگا, ان چیزوں کے لیے خاص نہیں ہوگا, عام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح سے الحمدللہ. کوئی سوال؟ سفر میں یا کہیں جاتے وقت حمام جو ہے یوز کرتے ہیں,
तो उसमें बाद वक्त जो है लोग जो है यानी पानी इस्तेमाल नहीं होते, यानी आदत करके निकल जाते हैं, गंदगी वैसे होते हैं अच्छा। जी। वो हमाम यूज करना चाहिए क्या है उसके बाद आप उसमें गए, जी। तो आप उसको साफ कर लीजिए पानी से। जी आप पानी से जो है पानी बहा दीजिए, तो साफ हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ लेटरिन में थूकना कैसा है? जी। लेटरिन मतलब जो पागल करते हैं, थूकते ना, थूक आती है, थूकते थूक आए तो थूकना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, मतलब इसके अंदर गुनाह नहीं होगा। नहीं, नहीं, मस्जिद में थूकने से मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो तो हाफिजा कमजोर होता है। मस्जिद में थूकने से मना किया गया है हदीस में, ठीक है। तो मालूम यह हुआ कि मस्जिद के अलावा दूसरी जगहों पे थूक सकते हैं। गंदी जगह पे तो थूकना मतलब हाफिजा कमजोर होता है उसमें। नहीं, इस तरह की कोई आयत या हदीस नहीं है हमारे इल्म में, तो नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं। टॉयलेट की तामीर का जो खाओं के अंदर जो बना रहता है, बाहर अच्छा, अंदर जो अटैच बाथरूम का ऐसे करने के कोई बेहतर है कि नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन यह है कि ये हराम या गुनाह नहीं है। जी।